اردو آواز ٹی وی۔ Welcome back with the life story of Chaudhry Abdul Mannan Darwish VIP گپ شپ ایپیسوڈ 7 پارٹ 7 اور آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نصرت جہاں آسٹریلیا سے۔ اردو آواز ٹی وی اپنے ویژولی امپیئر پرسنز کے ملٹی ٹیلنٹ کو آپ سے شیئر کرتا ہے تاکہ وہ دوست جو آپ کے قریب رہتے ہیں مگر شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف میں پازیٹیو رول پلے نہیں کر پاتے، ایسے دوستوں کو اردو آواز ٹی وی آپ کے ٹیلنٹ کے ذریعے موٹیویٹ کر سکے۔ سو آپ اپنا ٹیلنٹ، اپنے دلچسپ واقعات اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اردو آواز ٹی وی آپ کا منتظر ہے۔ ہم سے رابطہ کریں +6148021325 اور ای میل ایڈریس urduawaztv@gmail.com۔ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز دوستوں آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اپنے دوستوں سے شیئر کرتے رہیں اور اپنے ریمارکس اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور دیتے رہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے دوست ہیں اور آپ نے اس کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہماری مزیدار ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور سننے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1، 2، 3، 4، 5، 6 کو نہیں سنا تو ضرور سنیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پارٹ 7 میں۔ سر، آپ نے اپنی لائف کے واقعات سنائے بچپن سے اب تک، اور ہم سے اپنی ایجوکیشن کی اچیومنٹ اور سوشل ورک میں جو آپ کا وقت گزرا، یہ ساری مصروفیات رہیں آپ کی زندگی میں، تو کیا آپ نے اپنی دیگر سرگرمیوں کو ٹائم دے سکے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو جو باتیں ہو گئیں، جی، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فیلڈ آف انٹرسٹ ہوتا، جی بالکل، شعبہ دلچسپی کا، ہابی کہہ لیں، مشغلہ کہہ لیں۔ شروع سے ہی ایک عجیب بات ہوئی، میں نے تھوڑا سا ذکر ایک سٹیج پہ کیا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب میں قرآن پاک پڑھ کے آتا تھا 3-4 سال کی عمر، تو مجھے ریڈیو لگا دیتی تھی میری والدہ۔ اب وہ ریڈیو اس وقت تو ایسا ہی تھا، لیکن وقت نے کیا ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لاشعوری طور پہ ٹریننگ کرا رہے تھے آنے والے وقت کے لیے۔ ریڈیو میں سب سے پہلے جس میں دلچسپی میری شروع ہوئی، سارے لوگ وہ ان دنوں ملک بہت دلچسپی لے رہا تھا، جب 1960 میں انڈیا گئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم۔ اب وہ 60 سال کی بات ہے، مجھے اب تک پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بھی یاد ہیں، انڈیا کے کھلاڑیوں کے نام بھی یاد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی سیزن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ایک ٹیسٹ ہوا، 5 ٹیسٹ ہوئے تھے، اور برزبن میں پہلی دفعہ تاریخ میں وہ ٹیسٹ ٹائی ہو گیا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ اور نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا ٹیسٹ ہوا تھا، وہ بھی یاد ہے مجھے، 3 ٹیسٹ ہوئے تھے، ڈرا ہو گیا تھا تیسرا ٹیسٹ۔ اب وہ ایک تو یہ وقتی طور پہ تھا، اس کے بعد اولمپک ہوئی 64 سے یہ 2018 تک، اس دفعہ تو ہوئی نہیں نا، 2016 تک جتنی اولمپکس ہوئی ہیں مجھے پورا یاد ہے، شہروں کے نام اور کچھ خاص خاص باتیں، کیا ہوا پاکستان کے ساتھ، کیا ہوا ایتھلیٹک، سوئمنگ، جو بھی ہے 29 گیمیں اس میں شامل۔ تو اس طرح رگبی ہے، ہاکی ہے، آئس ہاکی ہے، ونٹر سپورٹس ہے، جو ایک تو یہ میری دلچسپی کچھ بھی ہو، لیکن میں نے اس دلچسپی میں کمی نہیں کی تھی۔ پھر حالات بگڑے تو ریڈیو کا سسٹم ختم ہو رہا تھا، تو اللہ نے یہ نیٹ والا سسٹم نکال دیا۔ اب دنیا میں نیٹ پہ ریڈیو کے 18,000 چینل ہیں، اور مجھے درجنوں کے حساب سے ساری دنیا کے چینل جو ہے سپورٹس کے، وہ یاد ہے۔ جب بھی میں نے کوئی گیم سننی ہوتی لائیو سنتا ہوں، اور اس میں آپ کا، آپ کے بھائی طاہر کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے کہ ریڈیو وہ جو ABC گرینڈ سٹینڈ کیا ہے، ریڈیو سپورٹس نیوزی لینڈ کیا ہے، ریڈیو 2000 ساؤتھ افریقہ کیا ہے، اور اس طرح کے ریڈیو 100 پاپوا نیو گنی کیا ہے، BBC کے کیا ہے، 5 لائیو کیا ہے، اس طرح سپورٹس ایکسٹرا، بے شمار جو چینل ہے نا، پتہ۔ ایک تو یہ کہ میں نے اس چیز کو کم نہیں کیا۔ پھر جو وقت گزرا، مجھے سیاست سے بڑی دلچسپی،
میں نے یہ گانے وغیرہ کبھی نہیں سنے تھے، بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اچھا گانا موسیقی، ورنہ عام ٹیپ ریکارڈر ریڈیو کی دلچسپی یہی گانے سن لے، غزلیں سن لیں، میں نے نہیں کیا تھا۔ میں نے اس وقت سے آج تک پوری دنیا میں جو بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہماری 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اور اس کے بعد کرگل کا جو معاملہ یا جو کچھ ہوا، جس طرح حکومتیں بدلی، حکومتوں کو تباہ کیا گیا، لیڈروں کو قتل کروایا گیا، جو کچھ ہے یہ ساری چیز اگر آج کوئی مجھے کہے تو 10,000 صفحہ لکھوانے کے لیے زبان نہیں تیار ہوں۔ کیا بات اس طرح سے پھر میری دلچسپی شاعری میں تھی۔ اب یہاں ایک بات شاعری آپ کے سامنے آ گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ میری مکمل تعلیم میں ادارے میں تو جا نہیں سکا، کوئی اسکول کالج ان دنوں تھا نہیں، پھر حالات ایسے تبدیل ہو، لیکن اللہ نے پوری معلومات مجھے اس ریڈیو کے ذریعے دی ہے۔ اور یہ ریڈیو پاکستان میں اور بھی جہاں میں انٹرویو دیتا ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں باقاعدہ جی کہ میں نے میری جتنی تعلیم ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہوئی ہے۔ کچھ پچھلے سال میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو میں گیا تھا، وہاں ایسے ہی انٹرویو دیا تو ایک باتوں میں بات چل پڑی، انہوں نے کہا نہیں یہ کس طرح آپ ثابت کریں گے، میں نے کارڈ اور معلومات اور سارا بتا دیا، اور 3 گھنٹے لوگ صرف میرے سے سلام دعا کر رہے تھے کہ واقعی یہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح جب میں برطانیہ گیا تو میری ایک خواہش تھی، ایک BBC سے پروگرام لگتا تھا، پہلے اس کا نام تھا سیٹرڈے اسپیشل، پھر اس کا انہوں نے بدل کے اسپورٹس ورلڈ کر دیا۔ میرا برطانیہ جانا اس سے بھی بڑا، اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا زندگی میں، جو یہ ہے کہ وہ جو پیش کرتے تھے 1959 سے شروع ہوا تھا، پیش کرنے والے پروڈیوسر کا نام تھا مسٹر پیڈی فینی۔ وہ دن 1962، اور جب تک پیڈی صاحب 94 میں ریٹائر نہیں ہوئے کبھی وہ پروگرام چھوڑا نہیں تھا، کوئی مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہفتہ اتوار کو کر دیا۔ جب میں BBC انٹرویو دینے گیا، بہت بڑی اچیومنٹ، تو جب انٹرویو میرا انہوں نے 9.5 منٹ کا اردو میں انٹرویو پورے کا پورا براڈ کاسٹ کر دیا تھا، اردو پروگرام۔ کہتے ہیں کوئی اور خواہش ہے؟ میں نے کہا مسٹر پیڈی صاحب اگر ہوں تو میں تو کہتے ہیں ان سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا بس آپ مجھے ملوا دینا اگر ہے تو۔ اتفاق یہ ہوا کہ پیڈی صاحب مل گئے، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی، کہتے ہیں وہ تو آپ کی بات چلو غلط ہے، یہ صحیح، اب آپ بلائنڈ بھی ہیں، نان انگلش اسپیکنگ بھی ہیں، میں یہ کیسے مانوں کہ آپ 1962 سے میرا پروگرام سن رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا جناب اس طرح کرے، اس کا حل یہ ہے کہ بٹوین 1960 and 70 اس 10 سال کے دوران جو بڑے بڑے اسپورٹس ایونٹ ہوئے، کمنٹیٹر ہوئے، بڑے بڑے مار کے پوچھے نا مجھے، میں بتاؤں۔ اب انہوں نے کوئی 8-10 سوال پوچھے، میں نے پورے ایکوریٹ بتائے، اٹھ کے کھڑے ہو کے گلے لگا کے اتنا خوش ہوئے۔ ہماری پرنسپل کو کہتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے، کہتے کیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ دوبارہ لے آئے، آج میں مصروف ہوں، میری خواہش ہے کہ میں ان کو اپنی جیب سے لنچ کراؤں۔ وہ پھر پرنسپل مجھے لے گئی نا، پیڈی صاحب نے وہ گپ شپ لگائی، انٹرویو کرایا انگلش میں، کوئی ڈسکشن، تو بات یہ ہوئی سیاست، یہ جو میری یہ ہابیز ہیں یا دلچسپیاں ایک لیول رکھا ہے۔ میں بیٹا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ لوگوں کا انٹرسٹ بہت محدود ہوتا ہے اپنے گھر تک یا اپنی ذات تک، لیکن اگر ہمیں اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی بڑھ جائے، بھائی انڈیا میں آج کیا ہوا، وہ ان کی PSL، ہماری جو T20 کپ ہو رہا ہے اس کا کیا ہوا، یعنی بندہ سوتے جاگتے سوچتا رہے گا تو ان پریشانیوں ذہنی اذیتوں سے بندہ کافی حد تک بچا رہتا۔ اب ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، کیا کرے، کچھ بھی تو کرنے کے لیے نہیں۔ تو میں نے بہرحال جو اپنی ہابیز ہیں، کبھی اللہ پھر موقع دے تو آپ لوگ سوال جواب کریں تو میں آپ کو بتاؤں جنگ ویتنام کیوں ہوئی تھی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا۔ فرانس نے الجزائر پہ قبضہ کر لیا تھا تو ان کو خبیثوں کو کیسے نکالا تھا انہوں نے، پھر کیا ہوا تھا، اور 1980 کی اولمپک انڈیا والے ہاکی میں انڈیا والوں نے گولڈ میڈل کیسے لیا تھا،
اور 1984 میں جب پاکستان نے اولمپک گولڈ میڈل لاس اینجلس امریکہ میں جیت لیا تو اس کے بعد پتہ نہیں کوئی زہر کا ٹیکہ لگ گیا ان کو. اس کے بعد پاکستان میں ہاکی کا وجود ہی ختم ہو گیا. فٹ بال کے ورلڈ کپ ہیں, سارا کچھ ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہابیز اپنی رکھیں اور وہ کہ جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو. بے شک. تو سر آپ کی زندگی ایک رول ماڈل ہے اپنے بلائنڈ پرسنالٹیز کے لیے بھی اور نان ڈسیبل پرسنالٹیز کے لیے بھی. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے آپ کی لائف پر تھیسس بھی لکھے اور آپ نے اپنی خدمات سے, اپنے عمل سے, اپنے جیسے ساتھیوں کے لیے آنے والے وقت کو آسان کیا. تو سر آپ کی ان خدمات پر کبھی گورنمنٹ کی جانب سے یا مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے کبھی اعزاز سے آپ کو نوازا گیا؟ بہت معقول اور اہم سوال ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی توقعات انسانوں سے وابستہ کر لے تو خدا ایک طرف ہو جائے گا. جب ہم نے خدا سے توقعات ہی وابستہ نہیں کی تو خدا ہمیں دے دے, وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے, لیکن ہمارا حق تو نہیں بنتا جب ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ رہی کہ ایوارڈ یا جو بھی کہہ لیں تو یہ ملتے ہیں ان کو جن کے تائے چچے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی سیکٹری کی بیوی, کوئی پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ہوا, کچھ ہوا. مجھے بعض اوقات سوچ کے تو تھوڑا سا ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ اتنا کام اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے کام کیا. تو اس طرح کا کوئی مجھے پوچھتا ہے, اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ, لیکن مجھے صحیح بات ہے سرکاری ایوارڈ لینے والے اور ہوتے ہیں, جس دن وہ قبر میں جائیں گے ان کا ایوارڈ بھی وہیں ساتھ چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایوارڈ شوارڈ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, میڈل جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا. لیکن جو اللہ دے گا, ایک سوال ہے کہ انبیاء کرام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو بزرگان دین, ان کو نہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, نہ آپ نے, نہ کسی نے. ان کی روحیں بھی زندہ ہیں. کیوں ہیں؟ کہ عمل کی وجہ سے, کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور اللہ نے ہی ان کو زندہ رکھا. آپ کو پتہ نا, یہ تو لمبی ایک بات ہے, لیکن یہ اتنی بات کہ اگر ہم ان ارواح مقدسہ سے ملاقات کرنا چاہیں جاگتے ہوئے, خوابوں میں نہیں, تو بھی ممکن ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو ابھی یہاں تو ڈسکس نہیں ہو سکتا. اب رہی بات یہ کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنوں کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے مجھے کیا ہے, تو اب یہ تصویر میں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ایک بہت بڑا شیلڈر بنایا جس میں 30-35 شیلڈیں موجود ہیں. یہ اس کے ساتھ وہ تصویر بھی دیں گے, اور وہ انعامات اللہ کی طرف سے اعزازات جو ہیں وہ مجھے ملے. اور کم از کم ایک بہت بڑا بکسہ ہے جس میں 10 کلو کے نزدیک سرٹیفکیٹ ہیں صرف, تو وہ بھی تو ہے. لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ میری توقع مجھے دینا اس ذات نے جس نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا تھا. آپ لوگ آئیں یا جو بھی آئے, جو بھی اب آتا, میں کہتا ہوں یار میرا شیلڈر دیکھ کے جاؤ. یہ ویسے نہیں ہے کہ میرے چچا نے مجھے بنوا کے, مارکیٹ میں کاروبار تھا تو بنوا کے بھجوا دیا تھا. اللہ اور اس میں ترقی دے گا, انشاءاللہ بڑھیں گے. آپ دیکھ اور سن رہے ہیں دلچسپ لائف سٹوری چودھری عبد المنان درویش, انہی کی زبانی. تو میں آپ سے ملاقات کروں گی اس ایپیسوڈ کے پارٹ 8 میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.